اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم رمضان کے مکمل روزے پورے کر لو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ تو اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ تم کو اس نے ہدایت کے اوپر رکھا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے شکر کو کرنے والے بندے بن جاؤ۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کی بارے میں بیان کیا۔ عید الفطر کے موقع پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ کلمات ہم اپنی زبان سے دہراتے ہیں۔ عیدگاہ جانے کے متعلق اور عید الفطر کے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی باتیں ختم کروں گا۔ عید الفطر کے مسائل کیا ہیں؟ ایک مسلمان سب سے پہلے عید کا چاند دیکھے۔ آج کل چاند دیکھنے کا اہتمام ختم ہو گیا ہے، سب کوئی سوشل میڈیا پر چاند تلاش کرتا رہتا ہے۔ پہلے لوگ چاند دیکھتے تھے اور چاند دیکھنے کے بعد پھر روزہ اور عید اور بقرعید مناتے تھے۔ اب حالت یہ ہے کہ سب کوئی سوشل میڈیا پر چاند دیکھتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر کے اختلافات ہوتے ہیں رؤیت کو لے کر کے۔ بہرحال تو سب سے پہلے چاند دیکھیں، چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں، اس کے بعد عید کے دن فجر کی نماز میں خصوصیت کے ساتھ شامل شرکت کرنا چاہیے، ادائیگی کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ رمضان ختم ہوتے ہی مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر کیا فجر، کیا ظہر، کیا عصر، کیا مغرب، پوری طریقے سے غائب۔ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس عورت کی طریقے سے مت ہو جاؤ جو عبادت کو، جو دھاگا بنانے کے بعد جو بڑی محنت سے دھاگا تیار کرتی ہے، اور دھاگا جب تیار ہوتا ہے تو اس کو قینچی سے کاٹ ڈالتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ یعنی عبادت کو ایک مہینہ ہم نے عبادت کیا، عبادت کو کرنے کے بعد پھر ہم پوری طریقے سے عبادت سے غافل ہو گئے، ہم نے عبادت جو ایک مہینہ عبادت کی تھی اس کے اوپر پانی پھیر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عید الفطر کے دن فجر کی ادائیگی، اور عید الفطر کے لیے جب ہم نکلتے ہیں، عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر غسل کریں، وضو کریں، غسل کی حاجت ہو تو غسل کریں، وضو کریں، حسب استطاعت پاک صاف کپڑے پہنیں، نئے کپڑے پہنیں، اور اسی طریقے سے مسواک اگر میسر ہو تو مسواک بھی کر لیں، خوشبو لگائیں، خوشبو لگا کر کے تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ جائیں، تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ جائیں، اور اپنے گھر سے سب سے مین چیز کیا ہے؟ وضو کرتے ہوئے جائیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ بغیر وضو کے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں عیدگاہ میں جا کر کے وضو کرتے ہیں، اور وہاں بد نظمی ہوتی ہے، پانی گرتا ہے، چکڑ ہوتا ہے، اور پھر اتنے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ گھر سے وضو کر کے جائیں اور تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، اور وہاں جا کر کے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور جب نماز کا وقت ہو نماز ادا کریں، خطبہ سنیں، اور اس کے بعد پھر اطمینان و سکون کے ساتھ گھر واپس آ جائیں۔ یہ عید کا یہ آداب ہیں، عید الفطر میں جانے کے آداب ہیں۔ اس سے پہلے رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد عید الفطر کا چاند دیکھ لیں، اور عید الفطر سے پہلے ہم صدقۃ الفطر ادا کر لیں۔ اگر کوئی صدقۃ الفطر عید سے ایک دن پہلے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر دینے کا جو مستحب وقت ہے وہ یہی ہے کہ شوال کا چاند دیکھ کر کے عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے پہلے دیا جائے۔ اب کوئی آدھے رمضان میں 15 رمضان کو 16 رمضان کو صدقۃ الفطر دے رہا ہے، یہ سمجھ سے پرے بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر او شاع من زبیب او شاع من عقط۔ یہ روایت ہے کہ چاہے تو کھجور دے، پنیر دے یا جو دے، یہ اس طریقے کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر میں ہمیں غلہ دینا ہے، کتنا؟ 1 سا، اور 1 سا کا وزن کتنا ہے؟ 2.5 یا 3.25 کلو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 کلو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3.25 کلو۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں غلہ دیا جائے یا قیمت دی جائے، اس کے اندر بہت سارا اختلاف ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ غلہ دیا جائے۔ ہم جو اناج کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں تو چاول دیں، گیہوں کھاتے ہیں تو گیہوں دیں،
جو اناج کھاتے ہیں، جو غلہ استعمال کرتے ہیں، وہ غلہ دیں. اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہم یہ نہیں کھاتے، ہم وہ نہیں کھاتے. یا عرب کے یہاں کیا ہوتا تھا، ان کا غلہ، ان کا اناج کھجور تھا، وہ کھجور دیا کرتے تھے. یا اسی طریقے سے جہاں کشمش وغیرہ ہے وہ کشمش دیتے ہیں. تو غلہ دینا یہ بہتر ہے. اس کے اندر اختلافات بہت سارے ہیں، اس میں شدت میں نہیں جانا چاہیے کہ نہیں غلہ ہی دیا جائے یا نہیں روپیہ ہی دیا جائے. بہتر جو ہے ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے. یہ چند مسائل عید الفطر کے ہیں جس کو ایک بطور یاد دہانی کے بیان کرنا مناسب سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے احکام، دین کے مسائل سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم نے اس مبارک مہینے میں جو بھی عبادتیں کی ہیں، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.